حضرت انس سے مروی ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ رجب کے ختم ہونے سے 3 دن پہلے یعنی 27ویں رجب ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بابو آپ ہم لوگ بول گئے تو بہتر ہوگا کہ حدیث پاک ہے، یہ مسجد ہے، یہاں بات نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مسجد میں بات کرنا اس طرح نہیں کہ کھاتا جس طرح اگر آگ میں لکڑی ڈال دی جائے تو جیسے آگ میں لکڑی پکڑنے دیتی ہے ویسے ہی نیکیوں کو کھاتا ہے۔ جتنا پڑھیں گے سب کچھ گوا کے جائیں گے یہاں سے، بات الگ سے اور جو کچھ پڑھیں وہ سب الگ سے گوا کے جائیں گے۔ تو حدیث شریف سننے اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھنے کے طریقے بھی اس میں ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کو 100 سال کا ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ رات رجب کے ختم ہونے کے 3 دن پہلے یعنی 27ویں رجب ہے۔ اور بس جو کوئی اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھے اور آخر رکعت میں سلام پھیرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے دنیاوی اور آخری امور کی تکمیل کے لیے دعا مانگے۔ پھر صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا، اور اس کے کسی خلاف شرع کام کے لیے دعا مانگا یعنی غلط دعا نہ مانگے۔ اس طرح جو ترتیب بتائی گئی اچھی دعا مانگے اور روزہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کی جائے گی، بشرط یہ کہ آپ غلط دعا نہ مانگیں، یعنی جو جائز طریقے سے دعا وہی مانگے کریں۔ اس کے بعد دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، 2 رکعت پڑھیں، 12 رکعت ہے لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ ترتیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھی۔ میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنی کیونکہ شاید وہ بھی رات جگ رہی ہوگی، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پہلے میں کیا پڑھنی ہے؟ پہلے میں الحمدللہ، اس کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہے۔ اسی طرح کر کے آپ کو 2 کر کے 12 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ پہلے میں الحمدللہ، اس کے بعد 5 مرتبہ قل اللہ احد آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک ہے 10 رکعت 2 کر کے، ترتیب ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ یہ ایک بار الحمد پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اسی طرح کر کے 10 رکعت مکمل کرے۔ اس کے بعد 6 رکعت 2 ہر رکعت میں۔ آئیے میں آپ کو اس کی ایک فضیلت بتا دوں۔ ترتیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو بتایا 3 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ قل اللہ احد شریف پڑھے، 10 رکعت کر کے ایک بار کلمہ توحید پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ فضیلت اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بے شک۔ بتائیے ایک رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب ملا تو کیا کم ہے؟ کچھ بھی کم نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 6 رکعت 2 کر، ترتیب ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھے۔ اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوگی اور 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا پڑھنی ہے آپ کو؟ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد صرف 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور آخر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی جو دنیاوی امور ہیں، دنیاوی حاجات پورے ہوں گے
और 70,000 गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 रकात सलात। पहली रकात में रहमत शरीफ के बाद अलम नशरह एक बार पढ़े, दूसरी रकात में रहमत शरीफ के बाद सूरह ला इलाहा पढ़े। और फजीलत ये नमाज पढ़ने से औलिया अल्लाह के साथ नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। उसके बाद देखिए इस रात में तिलावत कुरान और दुरूद सलाम पर दुरूद का कसरत से रब ताला की बारगाह में दुआ है कि मौलाना कमर रज़ा रज़वी साहब को और उन्हें दराज फरमाए, क्योंकि उन्होंने तरतीब किसी तरह खोज कर कहीं से निकाल कर हमें पहुंचाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला को बेकसर अता फरमाए और उनके इल्म को अमल में बयान अता फरमाए। आपने एक हदीस सुना अनस से मरवी है कि रजब में जब एक ऐसी रात आती है जिसमें अमल करने वाले को 100 साल की इबादत का सवाब दिया जाता है, और रजब के खत्म होने से पहले 3 दिन पहले यानी 27वीं रजब है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रात में नमाज़ें पढ़ने की, कुरान मुक़द्दस की तिलावतें करने की और ज़िक्र व इज़कार करने की, तस्बीह व तहलील करने की अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए। आमीन।